اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اس پورے واقعے کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اس کے بعد اور چند غزوات ہیں جن میں سے ایک واقعہ رجی ہے، غزوہ تو نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور نہ صحابہ جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ ایک واقعہ رونما ہوا، وہ اس طور پر کہ قارہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اور ایک اور قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے قبائل میں لوگ مسلمان ہو چکے، تو آپ ایسے کریں ہمیں کچھ افراد مہیا کریں جن کو دین کی باتیں آتی ہوں، قرآن کا علم آتا ہو، تو وہ لوگ ہمارے قبیلوں میں دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اس بات پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ 10 صحابہ کرام اور ان کے اوپر ایک امیر مقرر فرمایا، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ 10 صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ہیں کہ راستے میں ایک جگہ ہے جس کو مقام رجی کہا جاتا ہے، وہاں پر جب ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے رکے، تو وہاں قریب ایک قبیلہ تھا بنو لحیان، اس کے 200 لوگ آ گئے اور اسلحے سمیت آ گئے اور انہوں نے آ کے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے یہ صورتحال دیکھی تو یہ 10 کے 10 صحابہ کرام ایک اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ اب وہ لوگ نیچے کھڑے ہیں اور یہ صحابہ کرام اوپر کھڑے، انہوں نے بڑے طریقے سے کہا کہ ہم لوگ آپ کو پناہ دیتے ہیں، آپ ہماری پناہ میں آ جائیں، لیکن ان صحابہ کرام کے جو امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، ہم لڑائی تو لڑیں گے لیکن تم لوگوں کی پناہ میں نہیں آئیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 7 صحابہ کرام یہاں پر شہید ہو گئے، اور یہ وہ صحابہ تھے جن پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ چن کر 10 صحابہ کرام جن کو اللہ نے دین سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، مسائل سکھائے، دین سکھایا، اور تیار کر کے یہ جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجی تھی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے 2 دعائیں فرمائی۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ ہماری خبر ہمارے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، اور دوسری یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہم تیرے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، تو ہمارے جسم کی حفاظت کر۔ چونکہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا مسئلہ ہوا تھا، تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اب ایک جنگ میں ایک روش چلی ہوئی ہے، تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے جسموں کی حفاظت فرما۔ اللہ جل شانہ نے یہ دونوں دعائیں ان کی قبول فرمائی۔ پہلی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ فرمایا کہ وہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اب باقی 3 صحابہ کرام رہ گئے، ایک حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 صحابہ کرام وہاں ٹیلے پر موجود تھے اور باقی 7 صحابہ کرام ان سے لڑ کر شہید ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے ان 3 صحابہ کرام کو امان دینے کا کہا کہ ہم آپ لوگوں کو امان دیتے ہیں، جو لڑائی ہونی تھی، جو شہادت ہونی تھی، وہ آپ کے دوست شہید ہو چکے، آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو امان دے دیں۔ جب یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نیچے تشریف لائے تو ان کو انہوں نے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو سب سے پہلی تم لوگوں نے وعدہ خلافی کی، امان دینے کی،
کہ تم لوگ اب ہمیں رسیوں سے باندھ رہے ہیں. جس شخص کو امان دی جاتی ہے اس شخص کا تو اکرام کیا جاتا ہے, حفاظت کی جاتی ہے, ضیافت کی جاتی ہے, اس کا تو خیال رکھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں انہوں نے شہید کر دیا. 2 صحابہ کرام رہ گئے, ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ. ان دونوں کو جب مکہ لے کر گئے یہ قبیلے والے, بنو لحیان والے, انہوں نے وہاں جا کر ان دونوں صحابہ کرام کو بیچ دیا. اللہ, کہاں وہ مدینہ کی آزادی کی زندگی, اور کہاں یہ شرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور صحبت کے لمحات میسر, اور کہاں پھر اب یہ غلامی کی زندگی. اور ان کو خریدنے والے وہی 2 لوگ تھے جن کے رشتہ داروں کو ان 2 صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں شہید کیا تھا. اب انہوں نے جب ان کو خرید لیا, غلام بنا لیا, تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ ہم ان دونوں صحابہ کرام کو شہید کر دیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں صحابہ کرام کو باری باری مشرکین مکہ نے شہید کر دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب, ان دونوں کو شہادت سے پہلے کفار اور مشرکین نے یہ بات کہی کہ اگر تمہاری جگہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, یعنی کہ انہیں ہم شہید کر رہے ہوں, اور تم لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہو, کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ تو ان دونوں حضرات کے الفاظ یہ تھے کہ ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے, شہید نہ کیا جائے, ہمیں چھوڑ دیا جائے, اور اس کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بیٹھے ہوئے ایک کانٹا بھی چبھے. یعنی کہ ایک طرف یہ ہو کہ اللہ کے نبی کو کانٹا چبھے گا, اور ایک طرف یہ ہو کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا, تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی کو کانٹا نہیں چبھنے دینا, ہم اپنی شہادت پیش کرتے. یہ محبت یہ کس سے ملتی ہے ہمیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے ملتی ہے. ہم تو آج ان باتوں کا تصور تک نہیں کر سکتے. اب یہ صحابی رسول قید ہیں, اور جس شخص نے خریدا ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ صفائی کر رہی ہے گھر میں. انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک استرا دے دو, میں صفائی ستھرائی کر لوں, شہادت قریب ہے. جب اس نے استرا دیا تو یہ جو عورت تھی گھر میں صفائی کر رہی تھی, اس کی اپنی بچی جا کے سیدھا اس صحابی رسول کی گود میں بیٹھ گئی. اب جب اس عورت نے دیکھا کہ اس کی شہادت پکی ہے, اس کو عنقریب یہ قتل کرنے والے ہیں, اور استرا اس کے ہاتھ میں اور میری بیٹی اس کی گود میں, اس نے پھینکا جھاڑو اور سیدھا لپکی ان کی طرف. صحابی رسول فرمانے لگے آرام سے, آرام سے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہمارے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے. مجھے معلوم ہے کہ عنقریب مجھے شہید کر دیا جائے گا, اور اسی لیے میں صفائی ستھرائی کر رہا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں تمہاری بچی کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا. ان کا نام زینب تھا, اور پھر بعد میں جا کر وہ مسلمان بھی, اور وہ اشعار پڑھا کرتی تھی کہ میں نے زید جیسا, زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا, کہ کیا اس کے اخلاق تھے, کیا اس کی کرامتیں تھیں. اور وہ اشعار میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس زمانے میں جبکہ مکہ میں وہ پھل وہ فروٹ ہوتا ہی نہیں تھا, اور زید کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوتی تھی, اس کے سامنے وہ پھل اور فروٹ دیکھا جو کسی صورت اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچتا تھا. آج تو لوگ کہتے ہیں جی کرامت کیا ہوتی ہے, صحابہ کے ساتھ کرامتوں کا ظہور کیوں نہیں ہوتا تھا؟ بھئی یہ کرامت تھی, وہاں وہ قید میں تھے, ان کو بیڑی لگی ہوئی تھی, لیکن ان کے پاس وہ پھل وہ فروٹ پہنچ جاتا تھا. وہ کہاں سے پہنچتا تھا؟ جیسے مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قالت هو من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. جب اللہ کے راستے میں کوئی شخص نکل جائے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے پہ ٹل جائے, کے لیے تیار ہو جائے, اللہ جل شانہ پھر غیب سے یوں مدد و نصرت فرمایا کرے. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا پہلے میں نے ذکر کیا, اب وہ صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے پڑے, اور ان کی دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ ہم تیرے دین کی حفاظت کر رہے ہیں, تو ہمارے جسموں کی حفاظت فرما.
اب جن لوگوں کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا تھا، اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ جو شخص ہمیں عاصم بن ثابت کی کھوپڑی لا کر دے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ اور اس قبیلے کے لوگوں نے کہا ہم ان کی کھوپڑی میں نعوذ باللہ شراب ڈال کر دیے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی مقام رجی پر، قریب کے ایک اور قبیلے کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے کہ ہم جا کر وہاں سے وہ لاش اٹھاتے ہیں حضرت عاصم بن ثابت کی اور ان کا سر جا کر اس قبیلے کو دیتے ہیں، وہاں سے انعام لیں گے۔ اللہ جل شانہ نے وہاں پر اپنے غیب سے یوں مدد فرمائی کہ شہد کی مکھیاں آ گئی ان کے جسم کے چاروں طرف۔ یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کرامت ہی تو ہے۔ اب ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور وہ لوگ کھڑے ہیں کہ ابھی جائیں گی یہ شہد کی مکھیاں، ابھی جائیں گی ابھی جائیں گی، لیکن شہد کی مکھیوں نے کدھر جانا تھا؟ وہ تو اللہ کے حکم سے آئی تھی، حفاظت کے لیے آئی تھی۔ بالآخر انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں تو ہم کل آئیں گے تاکہ یہ شہد کی مکھیاں غائب ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہ جنازہ لے کر جائیں گے اور ہم اپنا انعام لے لیں گے۔ چنانچہ جب وہ دوسرے دن وہ لوگ آئے، نہ کوئی بارش ہوئی نہ کہیں سے پانی آنے کی کوئی امید تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے اس علاقے میں پانی آیا ہے اور پانی بہا کر لے کر گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سولی لٹکایا گیا، اور آپ کو پتہ 40 دن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک سولی پہ لٹکتی رہی، اور کفار اور مشرکین پہرا دیتے رہے۔ اور یہ کرامت کیا کم ہے کہ 40 دن گزرنے کے باوجود حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تر و تازہ تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کی لاش کو، ان کے جنازے کو لے کر آؤ۔ جب صحابہ پہنچے تو دیکھا، کیونکہ یہ حرم میں قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، تو قریش اس کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کو تنعیم میں جا کے قتل کیا تھا حرم سے باہر۔ تو چونکہ یہ آبادی سے باہر کا علاقہ تھا تو وہاں قریش روزانہ جا کر پہرا بھی دیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام آئے دیکھا کہ انہوں نے پہرا دیا تو صحابہ نے انتظار فرمایا کہ جب یہ شام کو اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے تب ہم یہاں سے یہ جنازہ لے کر نکل جائیں گے حضرت خبیب۔ اب یہ 2 صحابہ کرام تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ شام کو یہ قریش کا پہرا نکل گیا، انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ مبارک نیچے اتارا تو دیکھا بالکل تر و تازہ، سبحان اللہ۔ وہاں سے اونٹ پہ لادا اور روانہ ہو گئے وہاں سے۔ جب قریش کو خبر ہوئی تو پیچھے پہنچے، بھاگے، وہ جا کر ان دونوں صحابہ کرام تک پہنچے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اونٹ سے اتارا، نیچے زمین پہ رکھا، بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ قریش ہمیں پہنچ پانے والے ہیں، ہمیں پہنچ جائیں گے، کہ اللہ جل شانہ نے ایسا عجیب معاملہ فرمایا کہ زمین شک ہوئی، زمین پھٹ گئی اور حضرت خبیب کا جنازہ زمین کے اندر چلا۔ اللہ نے یوں حفاظت فرمائی۔ صحابہ تھے، انہوں نے جو محبت کی، جو وفا کی، انہوں نے جو جملہ فرمایا تھا کہ مجھے سولی لٹکا دو لیکن اس کے بدلے حضور کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے، اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا۔ اللہ نے دنیا میں ان کے جنازے کی، ان کی میت کی، ان کی نعش کی، ان کی شہادت کی حفاظت فرمائی۔ آج ہم مادیت زدہ لوگ ہیں، ہم مادیت زدہ لوگ ہیں نا، ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اس کا یقین کر لیتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کا ہم یقین نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر ہمیں وہ نظر آئے گا جس کا ہم یقین نہیں کرتے تھے، اور اللہ کی قسم وہ نظر آئے گا۔ آج جتنی اہمیت ہم اس دنیا کو دے رہے ہیں، مال کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ لفظ نکلتا ہے نا منہ سے تو یہ پکڑ لیتے ہیں فرشتے، فوراً فرشتے پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا لفظ نکلا تو نیکی لکھ لی گئی، برا لفظ نکلا تو گناہ لکھ لیا گیا۔
اللہ کی قسم ہم لوگ بہت بڑے دھوکے میں، بہت بڑے دھوکے میں۔ یہ صحابہ کا جو ایمان تھا، یہ جو جرأت تھی، اور کس دھڑلے سے وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے چھوڑنے کی بات آئی تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنا قوم قبیلہ چھوڑ دیا۔ عیش، آرام، سکون، اطمینان، بہترین کپڑے، بہترین خوشبوئیں، بہترین سواریاں، بہترین غلام، بہترین باندیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھوک اور پیاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن وہ دنیا کے کامیاب ترین شخص اس دنیا سے گزرے۔ آج ہم نے کامیابی کس کو سمجھ لی ہے؟ کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ گیا، ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی آ گئی ہے، اور ہم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی بھی شادیاں جب کریں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں ہم کیا ہو گئے جی، ہم کامیاب۔ یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ اس زندگی کا اصل مقصد اللہ کا تعارف ہے۔ یہ جن اسباب کے پیچھے میں اور آپ دن رات صبح و شام لگے رہتے ہیں، ان اسباب کا نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسباب دیے اللہ نے ہمیں، اللہ نے کہا میں نے زمین کو، آسمان کو، یہ ستاروں کو، سیاروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس سے فائدہ لے سکتے ہو، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ میں۔ تم سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، یہ سبب تم اختیار کر لو، لیکن اس کا نتیجہ نکلے گا کہ موتی تمہیں ملے گا نہیں ملے گا، ہیرے جواہرات ملیں گے نہیں ملیں گے، یہ مجھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ میرا فیصلہ ہے، میرے پاس ہے، رزق میں دوں گا۔ اللہ جب آپ نے اسباب دیے، جب آپ نے مسخر کر دیا اس زمین کو، جانوروں کو، چوپایوں کو، گوشت ہمارے لیے حاضر، زمین کو مسخر کر دیا ہمارے لیے نباتات اگاتی ہے، سمندروں کو مسخر کر دیا، ہم یہ اتنے بڑے بڑے سامان جہاں سے وہاں پوری دنیا میں لے کر جاتے ہیں، تو پھر حالات ہمارے لیے مسخر کیوں نہیں فرمائے؟ یہی اللہ کا امتحان ہے، یہی امتحان ہے، یہی پوائنٹ ہے جس پہ میں اور آپ جا کے بھٹک جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اس سبب کی وجہ سے ملی ہے۔ بھئی یہی سبب، یہی کاروبار، یہی ملازمت تو اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، حالانکہ نتیجہ تو ایک ہی ہونا چاہیے، سب کو ایک جیسا ملنا چاہیے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے مسخر تو کیے اسباب، لیکن ان کے نتائج، ان کے حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اسباب ضرور اختیار کریں، حرام سے بچنا فرض عین ہے، خود حلال لقمہ کھانا، بیوی بچوں کو حلال لقمہ کھلانا، یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے، ورنہ انسان حرام کی طرف جائے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ لیکن یہ ہمارا مقصد اصلی نہیں ہے، اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں جیسے صحابہ نے پہچانا۔ اب ان کے لیے زندگی اور موت برابر ہے، ان کے لیے سواریاں، گھوڑے، اونٹ، بکریاں، گھر، اچھی خوشبو، اچھے لباس چھوڑنا اور اللہ کے رسول کے قدموں میں بھوک اور پیاس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں اسباب اختیار ضرور فرماتے تھے، لیکن ان اسباب کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ اسباب پہ نظر ہوتی تو حضرت عاصم بن ثابت یہ دعا کرتے کہ اللہ میری خبر حضور تک پہنچا دے۔ وہ سبب پہ نظر ہوتی تو وہ تو سوچتے کہ یار یہاں سے کیسے مدینہ تک آواز پہنچ سکتی۔ ان کا سبب پہ اگر کوئی نظر ہوتی تو وہ یہ دعا کرتے اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما۔ وہ تو کہتے یہ کیسے ہو سکتی ہے، میں تو مر جاؤں گا، یہ تو آ کے میری کھوپڑی لے جائیں گے، شرابیں پیئیں گے۔ نہیں 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 نہیں، ان کی نظر اللہ پہ تھی۔ یہ سارے کے سارے قبائل ساتھ والے جمع ہو جائیں پھر بھی میری لاش نہیں لے کر جا سکتے، میری لاش کا مسئلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ ہے فرق میرے اور آپ کے اور صحابہ کے ایمان میں، کہ ان کا ہمیشہ مطمع نظر، ہمیشہ ان کی نظر، ہمیشہ ان کی فکر وہ کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف ہوتی۔
ہم اپنے اس جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ سب بولو کیا ہے؟ اونچا بولو کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی شخص کو 1,00,000 2,00,000 روپے امانت دے تو اس امانت کا ہم کیا کرتے ہیں؟ آیا وہ ہم ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ اس شخص کی امانت ہے، جب وہ چاہے گا ہم اسے واپس لوٹا دیں گے۔ بھائی یہ زندگی امانت ہے، یہ اللہ نے مال دیا تو یہ امانت ہے، یہ اولاد اللہ نے دی ہے تو یہ امانت ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو یہ امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ نے دیے تو یہ امانت ہے، یہ پاؤں اللہ نے دیے ہیں تو یہ امانت ہے، یہ دل اور دماغ اللہ نے دیا ہے تو یہ امانت ہے۔ ہماری ملکیت ہوتی تو ہم جب تک چاہتے دنیا میں رہتے، لیکن یہ اللہ کی ملکیت ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ جب یہ دنیا، یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، جی وجہ خودکشی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ ہم خود موت حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ جل شانہ کی امانت ہے، جب اللہ چاہیں گے تب ہماری زندگی ختم ہو۔ اسی لیے خودکشی کیا ہے؟ حرام۔ جب ہم خودکشی کرنا حرام سمجھتے ہیں، نہیں کرتے نا، نہیں کرتے، ایسے ہی ان آنکھوں کا غلط استعمال بھی حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ان ہاتھوں کا غلط استعمال کرنا بھی یہ حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اپنے پاؤں کا غلط استعمال کرنا حرام، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں آج یہ سلسلہ آ گیا ہے، جیو، عیش کرو، آسانی والی، وہ مزے والی زندگی، کوئی پکنک پوائنٹ پہ جاؤ، عیاشی کرو، ناچ گانا کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اس دی ہوئی امانت سے باہر نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ ہم اپنی اولادوں پہ نظر ہی نہیں رکھتے۔ اولادوں پہ کیا نظر رکھیں، ہمیں خود اپنے ایمان کا نہیں پتہ۔ یہ صحابہ سے ایمان سیکھو، صحابہ سے ایمان سیکھو، صحابہ سے محبت رسول سیکھو۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے 2-4 دن پہلے جنازہ ہوا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب، وہ کربوگا، کوئی آبادی نہیں، کوئی روڈ نہیں، کوئی کنسٹرکشن نہیں، کچھ وہاں پہ زندگی کی سہولیات خاص نہیں ہیں، لیکن ان کا جنازہ ہوا تو لاکھوں افراد ان کے جنازے پہ وہاں پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کی امانت سمجھا ہوا تھا۔ جب یوں انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ ایک ہی حل ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام جو مانگتے تھے اللہ دیتا تھا، جو مانگتے تھے اللہ حضور تک آواز پہنچا دے اللہ پہنچا دیتے تھے، اللہ ہمارے جسموں کی حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما دیتے تھے۔ یہ کب اللہ ان کی بات مانتے تھے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے، وہ یہی صحابہ تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کی نظر اللہ پہ ہوتی تھی، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، کہ دنیا کے سارے لوازمات ان کے سامنے بھی تھے، نفس ان کے ساتھ بھی تھا، شیطان ان پہ بھی حملہ کرتا تھا۔ تو اس لیے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 12 رجب ہے، پھر آگے شعبان ہے اور پھر رمضان المبارک ہے۔ ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے تیاری کریں، بدلیں اپنی زندگی کو، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کما سکتے ہم۔ یہ جن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا کہ ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، سال کے بعد 2 سال کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کرنے والی ذات ہے۔ اسباب ضرور اختیار کریں، توکل یہ نہیں ہے کہ بالکل یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ جاؤ۔ اسباب جو میں نے عرض کیا اللہ نے فرمایا میں نے مسخر کیے ہیں تمہارے لیے،
تو یہ اختیار کریں، لیکن ان اسباب کے پیچھے نہیں لگ جانا، سبب اختیار کر کے توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ چاہے کسی کے جبڑوں کے درمیان میں ہو، وہاں سے بھی اللہ آپ کے جبڑوں میں پہنچا دے گا، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کے جبڑوں سے بھی نیچے گر جائے گا، آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ باقی انسان کھاتا کتنا ہے؟ یہ جو کھانا پینا ہوتا ہے یہاں تک، یہ گلے تک ذائقہ رہتا ہے۔ آپ مٹن کھا رہے ہیں، آپ گوشت کھا رہے ہیں، آپ بیف کھا رہے ہیں، آپ کڑوی چیز کھا رہے ہیں، میٹھی چیز، ذائقہ یہاں تک۔ اللہ نے سب کا نظام ایک جیسا بنایا ہے، تو یہ چند لذتوں کے لیے انسان حرام کی طرف نہ جائے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم عملی طور پہ اپنی زندگی کو بدلاؤ کی طرف لائیں۔ یہ جس طرف ہم نکل پڑے ہمارا معاشرہ مال کمانے کے پیچھے اور دوڑ میں، نہ دائیں دیکھ رہا ہے، نہ بائیں دیکھ رہا ہے، نہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی طرف، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی صلہ رحمی، نہ کوئی رشتہ ناتا، کچھ، بس ایک ہی بات کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہتا ہوں، میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں سب سے زیادہ مالدار ہوں گا، میں سب سے زیادہ مالدار رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے ہم سب لگے ہوئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو اس سوچ سے ذرا نکل آئیں، اللہ نے جو نصیب میں لکھا وہی ملے گا۔ صحابہ کی طرح حضور سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ جل شان ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے، ہمیں سکون اطمینان بھی ملے گا، اور اللہ جل شان قبر بھی ہماری آسان فرمائیں گے، اور جنت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہرائیں گے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق